إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، بے شک اللہ ذوالجلال اپنے بندوں پر بڑے رحیم کریم ہیں اور زندگی میں بندوں کو مختلف مواقع عطا فرماتے ہیں جن میں انسان تھوڑی نیکیاں کر کے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ان بابرکت موسموں میں جن کی شان اللہ ذوالجلال نے بلند فرمائی ہے اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں قسم اٹھا کے کہا ہے، اللہ ذوالجلال کسی بڑی چیز کی ہی قسم اٹھاتے ہیں، اس سے اس کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن اب ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جو چند دنوں تک شروع ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، قرآن کریم میں انہیں ایام معلومات بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فرمایا تاکہ وہ لوگ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں اور ایام معلومات میں جو دن متعین کیے ہیں چوپاؤں کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان دنوں کی عظمت اور شان بہت کئی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان دنوں میں عمل صالحہ اس کا اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام حالت میں بندہ نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 700 تک، لیکن ان دنوں میں نیکیوں کا اجر و ثواب، نیکیوں کا ریٹ اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي الْأَيَّامِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ أَيْ عَشْرٍ، فرمایا کسی بھی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے حبیب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کے نزدیک
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ اسلام کی چوٹی تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ الصنام الجہاد، اسلام کی چوٹی جہاد ہے۔ اس لیے آپ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ جہاد سے بھی افضل ہیں؟ قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ شخص جو اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں لے کر نکل پڑا، خود بھی شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر دیا، فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ اس سے زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خود ہی اندازہ لگائیے ان دنوں کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ اور اس لیے حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرتے تھے، اور ان دنوں میں یہ وہ دن ہیں کہ جن میں نماز، روزہ، حج اور ذکر اللہ کا ذکر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ پورے سال میں کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے جس میں یہ تمام عبادتیں، حج بھی، عمرہ بھی، ذکر و اذکار بھی، مالی عبادتیں بھی، جانی عبادتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ اور انہی دنوں میں بابرکت دن یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سید الحدیث، امیر الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الشاہد یوم الجمعہ، الشاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ اور اس دن کی عظمت اور شان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور اسی دن اللہ ذوالجلال نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ یہودی سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ ہم یہود پر نازل ہوتی لو علینا معاشر الیہودی نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہمارے یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین مقرر کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ انی لعالم اليوم الذی نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت عشیۃ یوم عرفہ فی یوم جمعہ، فرمایا اللہ کی قسم میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا یہ عرفہ کے دن شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ 9 ذوالحجہ کا دن، یہ عرفہ کا دن، یہ بڑا ہی عظیم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ ذوالجلال یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ فرمایا انہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے حجاج کے بارے میں فخر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے
پراگندہ حالت غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذابوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ پھر اللہ ذوالجلال مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اوپر تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر، دنیا کے ایام کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو، میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ تمہارے گناہ کو میں دھو دیتا ہوں، اور جب تم جمرات کو کنکریاں مارتے ہو اس کا اجر اللہ ذوالجلال ذخیرہ لکھ لیتے ہیں۔ سر منڈاتے ہو، ہر بال کے بدلے اللہ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب طواف کرتے ہو، طواف زیارہ کرتے ہو، تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہو جیسے تم نے آج ہی اپنے ماں کے ہاں سے جنم لیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اس حاجی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، جاؤ جا کر مستقبل کے لیے کام کرو، اللہ نے تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا میں نے اور انبیاء کرام نے کی، افضل دعا کا فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو حج پر نہیں جا سکے جیسے ہم لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعد والسنۃ التي بعدہ۔ فرمایا، میں عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ ذوالجلال سے امید رکھتا ہوں، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یاد رکھنا چاہیے، اس سے مراد چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کبائر کا مرتکب ہے اسے اللہ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اللہ ذوالجلال بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور ان میں یوم نحر بھی ہے، یوم نحر بھی ہے، قربانی کا دن ہے، اور یہ مناسک حج کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ اجتماع والا دن ہے، کیونکہ اس دن قربانی بھی ہوتی ہے، جمرات کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، اور حج کے کئی احکام اس میں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، فرمایا دنوں کے حساب سے اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے عظمت والا دن یوم نحر، قربانی کا دن ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، وہ عید کا دن ہے اور مبارک دن ہے، نیکیوں سے بھرے ہوئے یہ سارے ہی اوقات ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، 10 دن افضل ہیں، یا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں؟ فرمانے لگے، دنوں کے حساب سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں، اور راتوں کے حساب سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان ایام کو سچی توبہ کے ساتھ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، توبہ کے لیے شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، بندہ مخلص ہو، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اور دوسری بات شرط یہ ہے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے گناہ پر افسوس کا اظہار کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال سے وعدہ کیا جائے، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، کمزور گناہگار، یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور آخری شرط یہ ہے، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو، کسی کو دینا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، ان سے اپنے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ معاف کر دیتے ہیں، مگر حقوق العباد بندوں سے ہی معاف کروانے
فرمانے پڑتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن وہ نیکیاں انسان کی بندوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیوں دوستو، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ انسان کو نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرنے چاہیے، اور اعمال صالحہ کی 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے جو بھی بندہ عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور دوسری شرط یہ ہے وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر بندے کے دل میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، عمل اللہ قبول نہیں کرتے، اور وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل بھی مردود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرمایا ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دنوں میں امہات المومنین فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا بھی، ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے۔ اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن عظیم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا دن ہے جس میں نیک عمل کیا جائے۔ نیک عمل ان دنوں میں زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ فرمایا لہذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا لیا جائے تو آپ نے فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی بندے کے گناہ ہوں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار بھی کرنا چاہیے، اور روزے بھی رکھنے چاہیے، اور صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ غریبوں مسکینوں کو بھی، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، جو ان کی ضرورتیں ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں یتیموں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، اور جو سفید پوش ہیں ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں۔ آپ خفیہ انداز میں اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ۔ فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اتنا چھپا کر دیتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا، اللہ اس کا اجر یہ دیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ذوالجلال اپنے عرش کے سائے کے نیچے ایسے بندے کو جگہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازاروں میں شروع
ان دنوں کے شروع میں ہی بازاروں میں نکل جاتے، خود بھی تکبیریں پڑھتے، لوگ بھی تکبیریں پڑھتے۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھنی چاہیے، گھر میں بھی باہر میں بھی جہاں بھی ہو۔ لیکن یوم عرفہ کے فجر سے لے کے ایام تشریق یعنی 13 ذو الحجہ کی آخر تک ان تکبیریں پڑھنی مشروع ہیں، اور قربانی بھی ایام تشریق میں ہے۔ ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 10 ذو الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے ایام تشریق ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں قربانی بھی ہے۔ اللہ مالک نے حکم دیا، فرمایا فصلی لربک وانحر، اے میرے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ لہذا قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ دکھلاوا شہرت اگر ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا گوشت پوست نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری بات، جس شخص نے قربانی کرنی ہے ذو الحجہ کا چاند آنے سے لے کے قربانی تک وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں کچھ نہ کاٹے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم میں کوئی ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو تم میں کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ولا یمس، اپنے بالوں اور جلد کی کسی چیز کو بھی نہ چھوئے، نہ کاٹے اور نہ اتارے۔ کیا معنی؟ ناخنوں کو نہ کاٹے، اسی طرح نہ توڑے، بالوں سے بالوں کو نہ مونڈے، نہ ہلکے کرے، نہ نوچے، نہ ہی جلا کر ختم کرے، اور بال جسم کے کسی حصے میں بھی ہو، سر میں، مونچھوں میں، بغلوں میں، زیر ناف یا کسی عضو میں ہو، انہیں ان دنوں میں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے پہلے انسان اس صفائی کر لے۔ اور ہمارے ہاں تو بعض اوقات کہا جاتا ہے وہ جی جس نے قربانی کرنی ہے وہی ان کو کاٹے، باقی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ مگر صحابہ تابعین سیدنا ابی سیرین رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے تھے، وہ کان ابن سیرین یکرہ ان دخل عشرا یاخذ الرجل من شعرہ حتی یکرہ ان یعلق الصبیان فی العشر، حضرت ابن سیرین اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص عشرہ ذو الحجہ کے شروع ہونے کے بعد اپنے بالوں کو مونڈے یا تراشے، بلکہ وہ اس عشرہ کے دوران بچوں کے سروں کو بھی مڈانا ناپسند کرتے تھے۔ اسی طرح اس لیے میرے بھائیوں، ابھی کام شروع نہیں ہوا، ہو سکتا ہے 29 کا چاند ہو تو ہفتے کے دن چاند نکل آئے، اور اگر 30 کا ہو تو اتوار کو، اس لیے اس سے پہلے پہلے انسان کو اپنی صفائی کر لینی چاہیے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، جی کرتا ہے قربانی کرنے کا، دل کرتا ہے قربانی کرنے کا، مگر طاقت موجود نہیں ہے، اس کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہے قربانی کرے، وہ بھی ان دنوں میں اپنے بال اور ناخنوں کی حفاظت کرے، اپنے بال اور ناخن چاند نکلنے سے پہلے کاٹ لے، پھر عید کے بعد پھر اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹے عید کی نماز کے بعد۔ فرمایا اس کی نیت کے مطابق اللہ ذوالجلال اسے بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة